بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک اردو کہانی عشق ایک چڑیل کا۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان کئی ایک علوم کے بانی ہیں، ان میں طب اور سائنس بھی شامل ہیں۔ قرون وسطیٰ میں کئی ایک مسلمانوں نے ان علوم میں نام پیدا کیا ہے، لیکن آگے چل کر مسلمان ترقی کرنے کے بجائے پسماندگی میں گرنے شروع ہو گئے۔ میری ذاتی رائے اور میرا مشاہدہ یہ ہے کہ مسلمان بے شک پسماندگی اور عیاشی کی طرف چلے گئے، لیکن ان کا دماغ ہمیشہ نئی سے نئی دریافت میں لگا رہا۔ میں نے اپنی سروس میں ہزاروں مجرموں کو پکڑا ہے اور ان کی وارداتوں کی تفتیش کی ہے، لیکن پولیس اور قانون کو دھوکہ دینے کے واسطے جو طریقے مسلمانوں نے آزمائے ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان پیدائشی موجد ہے۔ کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، میں کہتا ہوں مسلمان ایجاد کا باپ ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ہم مسلمان پسماندگی کی کتنی گہری پستی میں گرے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے دماغ کتنے تیز ہیں۔ یہ واقعہ پاکستان بننے سے کچھ سال پہلے کا ہے اور واردات کا علاقہ ایک پاکستانی صوبے کا ہے۔ اس وجہ سے میں کسی جگہ کا اور کسی فرد کا صحیح نام نہیں بتاؤں گا۔ وہ دیہاتی علاقے کا تھانہ تھا۔ تھانہ خاصے بڑے گاؤں میں تھا، جو اب اتنا بڑا قصبہ بن گیا ہے کہ اس زمانے کے شہر کے برابر ہو چکا ہے۔ مجھ کو اس تھانے میں تعینات کیا گیا۔ وہاں ایک پٹھان سب انسپیکٹر تھا جس سے میں نے چارج لینا تھا۔ مجھ کو بتایا گیا تھا کہ اس پٹھان سب انسپیکٹر زرگل خان کا بچہ، جس کی عمر 10-11 سال تھی، اغوا ہو گیا ہے اور وہ ابھی اسی تھانے میں رہے گا۔ مجھ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا بچہ کس طرح اغوا ہوا ہے۔ میں سمجھا کہ پٹھانوں کی آپس میں خاندانی عداوت ہوتی ہے۔ زرگل کا کوئی دشمن آیا اور اس کے بچے کو اغوا کر کے علاقہ غیر میں لے گیا ہوگا۔ دوسری وجہ میرے دماغ میں یہ آئی کہ اس نے کسی پیشہ ور ڈاکو کو پکڑا ہوگا اور اس ڈاکو کے آدمیوں نے انتقام لینے کے واسطے زرگل کا بچہ اغوا کر لیا ہوگا۔ اس زمانے میں خرکار کیمپ نہیں ہوتے تھے اور بچوں کو اپاہج کر کے ان کو گداگر بنانے کا ظلم بھی نہیں تھا۔ میں اس تھانے میں چارج لینے گیا تو زرگل کو بہت بری ذہنی حالت میں دیکھا۔ میں نے سب سے پہلے اس کے بچے کے اغوا کی بابت پوچھا۔ سب کہتے ہیں کہ بچے کو چڑیلیں اٹھا کر لے گئی ہیں۔ زرگل نے کہا، میں نہیں مانتا، میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میں جنگلوں میں اور ویران علاقوں میں راتوں کو جاتا رہا ہوں، مجھ کو کبھی چڑیل نظر نہیں آئی۔ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی۔ میں اس کی اس بات پر بہت حیران ہوا کہ بچے کو چڑیل اٹھا کر لے گئی ہے۔ اس نے اپنے بچے کی تلاش کے واسطے یہ انتظام کیا تھا کہ مجھ کو چارج دے کر اس نے 1 مہینہ یہیں رہنا تھا۔ اس نے 1 مہینے کی چھٹی منظور کروا لی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بچے کی گمشدگی کی تفتیش اور سراغ رسانی میں نے کرنی تھی اور اس نے میرے ساتھ رہنا تھا۔ میں نے چارج لینا شروع کر دیا۔ اس چارج میں مختلف وارداتوں کی تفتیش بھی شامل تھی۔ ایک واردات بہت ہی خوفناک اور پر اسرار تھی۔ میں آپ کو یہی واردات سناؤں گا۔ کچھ دن پہلے زرگل اپنے تھانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی اس کا بچہ اغوا نہیں ہوا تھا۔ اس کو تبادلے کا آرڈر مل چکا تھا جس میں لکھا تھا کہ انسپیکٹر محبوب عالم تھانے کا انچارج لینے کے واسطے آ رہا ہے۔ تھانے کا ایک کانسٹیبل کسی گاؤں میں سمن کی تعمیل کے واسطے گیا ہوا تھا۔ وہ واپس آیا تو اتنا خوف زدہ تھا کہ اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ وہ مسلمان تھا، بات کرتے کرتے کلمہ شریف پڑھنے لگتا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زرگل نے اس کو گالی دی اور بزدلی کا طعنہ بھی دیا اور کہا کہ وہ جوان مردوں کی طرح حوصلہ کر کے بات سنائے۔ کانسٹیبل نے ایک گاؤں کا نام لیا اور اس نے سنایا کہ وہ واپسی پر اس گاؤں کے قریب سے گزرا تو اسے عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ گاؤں میں یہ دیکھنے کے واسطے چلا گیا کہ کون مر گیا ہے۔ نمبردار نے اس کو دیکھا تو اس کے پاس آ گیا۔ کانسٹیبل نے نمبردار سے پوچھا کہ کون فوت ہو گیا ہے۔ نمبردار نے اس کو ایک آدمی کا نام لے کر بتایا کہ وہ مر گیا ہے۔ اس شخص کا نام منظور سمجھ لیں۔ اگر تمہارا دل مضبوط ہے تو اس کی میت دیکھو۔ نمبردار نے کانسٹیبل کو کہا، میرے ساتھ آؤ اور تم ضرور دیکھو۔ کانسٹیبل اس کے ساتھ چلا گیا۔ نمبردار اس کو ماتم والے گھر لے گیا۔
میت کو غسل دے کر کفنایا جا چکا تھا۔ نمبردار نے کانسٹیبل کو قریب لے جا کر کفن ایک طرف کیا اور میت کا منہ ننگا کیا۔ خان صاحب، کانسٹیبل نے ہکلاتے ہوئے سب انسپیکٹر زرگل خان کو بتایا، اگر میں اکیلا ہوتا تو بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ میت کا کلیجہ اس کے منہ سے باہر آیا ہوا تھا۔ اس کی اسی حالت میں اس کو غسل دے دیا گیا تھا۔ میں فوراً باہر نکل آیا اور نمبردار میرے پیچھے پیچھے آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ منظور رات کو باہر کھلیان کی رکھوالی کے واسطے کھلیان ہی میں سویا ہوا تھا۔ وہ 3-4 راتوں سے وہیں سوتا تھا۔ آج صبح لوگوں نے جا کر دیکھا، وہ پیٹھ کے بل چارپائی پر پڑا ہوا تھا اور اس کا کلیجہ منہ سے باہر آیا ہوا تھا۔ سب کہتے ہیں کہ اس کو چڑیل مار کر گئی ہے۔ نمبردار نے کانسٹیبل کو بتایا کہ گاؤں کے تمام لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ سب یہی کہتے تھے کہ کسی چڑیل نے اس کا کلیجہ منہ کے راستے باہر نکال کر مار دیا ہے۔ ایک شاہ جی کو بلایا گیا۔ اس نے لاش دیکھ کر فوراً کہا کہ یہ اسی پاگل چڑیل کا کام ہے جو کبھی کبھی عورت کے روپ میں آ جاتی ہے اور کسی خوبصورت جوان کو دیکھتی ہے تو اس کو تنگ کرتی ہے۔ زرگل نے اس کانسٹیبل کی بات نہ سنی، صرف یہ پوچھا کہ میت کا جنازہ نکلنے میں کتنی دیر تھی۔ کانسٹیبل نے اس کو بتایا کہ اس نے یہ بات تو کسی سے پوچھی ہی نہیں۔ ایسا پتہ لگتا تھا کہ جنازہ جلدی کر دیں گے۔ میت کو غسل دے کر کفنا دیا گیا تھا۔ زرگل فوراً اٹھا اور اس نے کہا کہ میری گھوڑی فوراً لے کر آؤ۔ ذرا سے وقت میں اس کی گھوڑی آ گئی۔ اس نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ سائیکلوں پر 2 کانسٹیبل لے کر میرے پیچھے آئے۔ زرگل گھوڑی دوڑاتا ہوا ماتم والے گاؤں جا پہنچا۔ وہ گاؤں کم از کم 2.5 میل دور تھا۔ اس نے دور ہی سے قبرستان میں لوگوں کو دیکھ لیا تھا۔ وہ قبرستان میں گیا، لوگ جنازہ پڑھ چکے تھے اور میت کو قبر کے قریب لے گئے تھے۔ میت کو قبر میں اتارنے لگے تو زرگل قبر کے اوپر جا پہنچا اور کہنے لگا، ٹھہر جاؤ۔ گھوڑی سے اتر کر وہ میت کے پاس جا کھڑا ہوا۔ منہ ننگا کرو، زرگل نے کہا۔ لاش کا منہ ننگا کیا گیا۔ اس نے دیکھا کہ میت کے منہ سے جگر کا کم از کم 4-5 انچ لمبا ٹکڑا باہر آیا ہوا ہے۔ یہ ایک پاگل چڑیل کا کام ہے جناب۔ زرگل کو کسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا یہ وہی شاہ جی تھا جس نے کھلیان میں لاش کو دیکھ کر یہی بات کہی تھی۔ 16 آنے سچ ہے شاہ جی، نمبردار نے کہا۔ کوئی انسان کسی انسان کا کلیجہ اس طرح منہ کے راستے نہیں نکال سکتا۔ چارپائی اٹھواؤ، زرگل نے نمبردار کو حکم دیا، اور تھانے پہنچاؤ، اور چلو تم بھی تھانے پہنچو۔ لوگوں میں خسر پسر شروع ہو گئی۔ وہ تھانے دار کے اس حکم کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے، لیکن تھانے دار کے آگے بولنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ شاہ جی اس علاقے کا پیر تھا۔ اس نے آگے ہو کر کہا کہ خان صاحب میت کی بے حرمتی نہ کریں۔ شاہ جی، زرگل نے کہا، میت کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ آپ اس وقت تھانے داری کے روب میں ہیں۔ شاہ جی نے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ سوچ لیں کہ اس کو چڑیل نے ہلاک کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ چڑیل آپ کے پیچھے پڑ جائے۔ چارپائی اٹھاؤ اور چلو، زرگل نے بڑے سخت روب سے کہا، اور اس نے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا، تم ساتھ جاؤ فوراً۔ 4 آدمیوں نے چارپائی اٹھائی اور چل پڑے۔ زرگل گھوڑی پر سوار ہوا اور کوئی مزید بات کیے بغیر وہاں سے آ گیا۔ 9-10 میل دور ایک قصبہ تھا، وہاں سول ہسپتال تھا، پوسٹ مارٹم وہاں ہونا تھا۔ سب انسپیکٹر زرگل کی اس کاروائی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس نے نہیں مانا تھا کہ منظور کو چڑیل نے مارا ہے، اور مارنے کا طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ اس کا کلیجہ منہ کے راستے باہر نکال دیا ہے۔ زرگل پکا پٹھان تھا، ہٹ کا بڑا سخت تھا، روبدار آدمی تھا، بڑے اونچے درجے کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، روپے پیسے کا بھوکا بھی نہیں تھا، اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، 100% دیانت دار آدمی تھا۔ اس میں صرف یہ نقص تھا کہ تفتیش کی گہرائی میں جانے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا، حالانکہ اس کے دماغ میں عقل اور ذہانت موجود تھی۔ وہ بے گناہ کو مشتبہ بٹھا لیتا تھا، جب تک یقین نہ ہو جاتا کہ یہ شخص ملزم ہے، اس کو ایذا رسانی کی چکی میں ڈال دیتا تھا۔ شہادت خود نہیں ڈھونڈتا تھا، اس کے بجائے ملزم کی ہڈیاں گرم کر کے اس کی زبان سے شہادت اگلوا دیتا تھا۔ اس کو خبر ملی کہ ایک آدمی کو کوئی چڑیل مار گئی ہے اور اس کا کلیجہ منہ سے نکلا ہوا ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے، اور اس نے فوراً جا کر لاش کو برائے پوسٹ مارٹم اپنے قبضے میں لے لیا، مگر اس کے آگے اس کے واسطے مشکل بن گئی تھی کہ اپنے شک کو صحیح کس طرح ثابت کرے۔ میں آپ کو کلیجہ منہ کے راستے نکالنے کا معاملہ سنا دوں تو ٹھیک رہے گا۔ جنوں اور چڑیلوں کی موجودگی کو آج کے سائنسی اور ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ مانتے ہیں۔
میں جنوں کی بابت کوئی بات نہیں کروں گا، چڑیلوں کو میں نہیں مانتا۔ کہتے ہیں کہ دیہات کے لوگ پسماندہ ہونے کی وجہ سے چڑیلوں کو مانتے ہیں کہ وہ ویران علاقوں میں رہتی ہیں، لیکن دیہات میں ہی نہیں، شہروں میں بھی لوگ چڑیلوں کو مانتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ دیہاتی لوگ زیادہ مانتے ہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے چڑیلوں کی کہانیاں سن رہا ہوں۔ ایسے واقعات تو بہت سنے تھے کہ ایک رات کو آدمی کہیں جا رہا تھا، یہ دیہات کے علاقے کی کہانیاں ہیں، لوگ پیدل چلا کرتے تھے۔ اس آدمی کو راستے میں ایک بڑی خوبصورت عورت کھڑی نظر آئی۔ عورت نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس آدمی نے بتایا تو وہ عورت اس کو کہنے لگی کہ وہ اکیلی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ وہ آدمی اس کو اپنے ہمراہ لے گیا۔ عورت 2-3 قدم پیچھے رہ گئی۔ آدمی نے پیچھے دیکھا، عورت کے بجائے ایک بکری اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ آدمی ڈر گیا اور کلمہ شریف پڑھتا ہوا وہاں سے دوڑ پڑا۔ اسے پیچھے سے آواز آئی کہ خوش قسمت ہو، نکل گئے ہو۔ وہ چڑیل تھی۔ ایسے واقعات آج بھی سننے میں آتے ہیں۔ دیہاتی علاقوں میں اور زیادہ ہوتے ہیں، لیکن شہروں میں بھی ان واقعات کو سچ مانا جاتا ہے۔ یہ مشہور ہے اور اس کو لوگ بالکل صحیح مانتے ہیں کہ چڑیلوں کے ہاتھ اور پاؤں الٹے ہوتے ہیں اور آنکھیں ذرا ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی کوئی چیز مثلاً چھری، چاقو، کلہاڑی، تلوار وغیرہ ہو تو چڑیل آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ یہ بھی مشہور ہے کہ آپ کا کسی چڑیل کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو کسی طرح دائیں بائیں پینترا بدل کر اس کے سر کے بال پکڑ لیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بال پکڑ لو تو وہ چیختی چلاتی اور منتیں کرتی ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ چڑیلوں کی یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ کسی آدمی سے کوئی مطالبہ کرتی ہے تو یہ ضرور کہتی ہے کہ تم نے یہ کام نہ کیا تو تمہارا کلیجہ منہ کے راستے باہر نکال دوں گی۔ میں نے بچپن سے اب تک کم از کم 200 ایسے واقعات سنے ہیں کہ چڑیل نے ایک آدمی کا کلیجہ منہ کے راستے نکال دیا اور وہ آدمی مر گیا۔ یہ بھی لوگ سچ مانتے ہیں کہ چڑیل ایک آدمی پر عاشق ہو گئی اور اس کو وہ نہایت خوبصورت عورت کے روپ میں ملتی تھی۔ ایک واقعہ یہ بھی سنا تھا کہ ایک آدمی نے ایک اجنبی عورت کے ساتھ شادی کر لی۔ 20 سال بعد وہ آدمی مر گیا اور اس کی بیوی اس کی میت کے پاس کھڑے کھڑے غائب ہو گئی۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو چڑیل تھی جو عورت کے روپ میں 20 سال اس آدمی کے ساتھ گزار گئی، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے ایک بھی بچہ نہ جنا۔ ماہرین چڑیلیات کہتے ہیں کہ چڑیل انسان کا بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ دیہات میں تو اب بھی مرد اور چڑیل کے معاشقے کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اور کلیجہ منہ کے راستے نکالنے کے واقعات بھی لوگ سناتے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں جب میں سروس میں تھا اور دیہاتی علاقوں کے تھانوں میں تھا، چڑیلوں کے بہت سارے قصے سنا کرتا تھا۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ مجھ کو جو کوئی ایسی کہانی سناتا تھا اس کو میں کہا کرتا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے تو یہ واقعہ نہیں دیکھا، پھر اس کو کس طرح معلوم ہے کہ یہ واقعہ بالکل سچ ہے؟ اس کا مجھ کو یہ جواب ملتا تھا کہ جس آدمی نے یہ واقعہ سنایا ہے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یا پھر یہ جواب ملتا تھا کہ میرے چچا نے یا ماموں نے خود دیکھا ہے۔ مجھ کو آج تک ایسا کوئی آدمی نہیں ملا جس نے اپنی آنکھوں ایسا واقعہ دیکھا ہو یا کسی آدمی کا کلیجہ منہ سے باہر آیا ہوا دیکھا ہو، لیکن لوگ ان واقعات کے خلاف کچھ سننا بھی نہیں چاہتے۔ ایک اور واقعہ یاد آتا ہے۔ سنانے والا ایک ASI تھا۔ ایک بڑا خوبصورت جوان آدمی کھلیان کی رکھوالی کے واسطے کھیتوں میں سویا ہوا تھا۔ ایک چڑیل آ گئی، اس نے عورت کا روپ دھارا ہوا تھا۔ اس آدمی کو جگا کر اس نے کہا کہ میرا دودھ پیو۔ اس آدمی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں الٹے ہیں اور یہ چڑیل ہے، تو اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ چڑیل نے اس کو پکڑ لیا۔ اس آدمی نے چڑیل کا مطالبہ پورا نہ کیا۔ آخر چڑیل نے اس کا کلیجہ منہ کے راستے باہر نکال دیا اور وہ مر گیا۔ میں نے اس ASI کو کہا کہ الو کے پٹھے، وہ آدمی تو مر گیا تھا، تو تم لوگوں کو کس طرح خبر ہوئی کہ چڑیل آئی تھی اور اس کے ساتھ اس آدمی کی کیا بات ہوئی تھی؟ ASI نے کہا کہ چڑیل نے دوسرے کھلیان میں ایک آدمی کو جگایا اور اس کو بتایا تھا۔ میں نے ASI سے پوچھا کہ اس دوسرے آدمی سے اس نے خود یہ واقعہ سنا تھا؟ ASI نے جواب دیا کہ اس نے کسی اور سے سنا تھا۔ انسپیکٹر زرگل خان نے مجھ کو بتایا کہ لڑک پن سے وہ چڑیلوں کی اسی طرح کی کہانیاں سنتا آیا تھا جن پر اس نے کبھی بھی یقین نہیں کیا تھا۔ 2-3 مرتبہ لڑکوں کے ساتھ اس نے شرط لگائی تھی کہ وہ ساری رات اس جگہ گزارے گا جہاں لوگ کہتے ہیں کہ چڑیلیں ہوتی ہیں۔ فرنٹیئر جو آج کل KP کہلاتا ہے، اس کے علاقے میں ایسی ویران جگہیں موجود ہیں جہاں دن کو بھی ڈر لگتا ہے۔ پہاڑیوں پر گھاس کی پتی بھی نہیں اگتی۔ بعض چٹانیں نوکدار سلوں یا پتھروں کی ہوتی ہیں۔
رات کو وہاں سے گزرو تو اس طرح پتہ لگتا ہے جیسے عورتیں بین کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ یہ دو چٹانوں کے درمیان سے جو ہوا گزرتی ہے وہ سلوں اور پتھروں سے ٹکرا کر رونے اور چیخنے جیسی آوازیں پیدا کرتی ہیں۔ زرگل نے مجھ کو ایسے ہی واقعات سنائے جو میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ وہاں بھی لوگ چڑیلوں کی ان وارداتوں کو صحیح مانتے تھے اور اب بھی مانتے ہیں، لیکن زرگل جو صرف 8 جماعتیں پڑھا ہوا تھا ان واقعات کو صحیح نہیں مانتا تھا۔ اس نے ان جگہوں پر جا کر اور وہاں بہت سارا وقت گزار کر دوستوں کو دکھا دیا کہ دیکھو مجھ کو کوئی چڑیل نہیں ملی، پھر بھی لوگ اس کو غلط کہتے تھے اور اس کے ماں باپ اس کو منع کرتے تھے کہ وہ کسی روز کسی چڑیل کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ لیکن زرگل بہت دلیر اور اپنی بات پر ڈھیٹ بن کر اڑ جانے والا آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جوں ہی اس کو خبر ملی کہ ایک آدمی کا کلیجہ منہ کے راستے کسی چڑیل نے نکال کر اس کو مار دیا ہے تو وہ گولی کی طرح اس کے گاؤں پہنچ گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ دیر سے آنی تھی کیونکہ سول ہسپتال قصبے میں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ موقع واردات پر یعنی اس جگہ جہاں منظور حسین مرا ہوا پایا گیا تھا برائے معائنہ گیا تھا؟ وہاں کھروں کی موجودگی لازمی تھی۔ زرگل نے مجھ کو بتایا کہ وہ اس وجہ سے وہاں نہیں گیا تھا کہ اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ سارے گاؤں کی آبادی وہاں اکٹھی ہو گئی تھی۔ اس حالت میں ملزموں کے کھرے ملنا ناممکن تھا۔ اس نے نمبردار کو اور کچھ اور آدمیوں کو تھانے میں بلا لیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ رات کے 10 بجے سے کچھ بعد موصول ہوئی۔ اس میں لکھا تھا کہ مرنے والا گلا گھونٹنے سے ہلاک ہوا ہے اور اس کے منہ میں کلیجی کا ایک ٹکڑا تھا جس کا ڈاکٹر نے وزن بھی لکھا تھا۔ مجھ کو اچھی طرح یاد نہیں کہ وزن کتنا تھا، یہ یاد ہے کہ زرگل نے مجھ کو وزن 1 پاؤ سے کچھ کم بتایا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ کلیجی کسی انسان کی نہیں کسی جانور کی ہے۔ یہ تصدیق کروانے کے لیے کہ یہ کلیجی مقتول کی نہیں یا کسی انسان کی نہیں، کلیجی کا پارسل بنا کر لاہور برائے معائنہ ماہرین بھیج دی گئی۔ زرگل نے ڈاکٹر سے جو بات معلوم کرنی تھی وہ بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موجود تھی۔ وہ یہ تھی کہ مقتول کی اپنی کلیجی، جسے صحیح الفاظ میں جگر کہتے ہیں، اس کے جسم میں موجود تھی اور بالکل صحیح اور سلامت تھی۔ ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا تھا کہ موت سانس رک جانے سے واقع ہوئی ہے اور ہاتھوں سے گلا گھونٹنے کے نشان گردن پر صاف طور پر موجود ہیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر محبوب عالم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک داستان عشق ایک چڑیل کا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی آپ کو بروقت مل سکے۔ لاش وارثوں کے حوالے کر کے زرگل نے مقتول کے باپ کو بلایا، لیکن پتہ لگا کہ اس کا باپ بہت عرصے کا مر چکا ہے۔ ضرورت اس کے کسی خون کے رشتہ دار کی تھی جو مقتول کے گھریلو اور ذاتی معاملات صحیح طور پر بتا سکتا۔ صبح تک تھانے میں رونق لگی ہوئی تھی۔ مقتول کی ماں کی طرف سے FIR زیر دفعہ 302 تحریر ہوئی جو زرگل نے مجھ کو دکھائی۔ میں نے نوٹ کیا کہ FIR کچھ کمزور لکھی ہوئی تھی۔ میں آپ کو تعزیرات کی ایک خاص بات بتاتا ہوں۔ نالائق تھانے دار کی تحریر کی ہوئی کمزور FIR اور چالاک ملزم کا اقبالی بیان، خواہ وہ زیر دفعہ 164 ہو، عدالت میں جا کر یہ دونوں چیزیں مقدمے کو چوپٹ کر دیتی ہیں۔ میں آپ کو قانون شہادت اور ضابطۂ فوجداری کی باریکیوں میں نہیں لے جانا چاہتا، آپ کو بہت پریشانی ہوگی۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زرگل نے بڑی صحیح کارروائی کی تھی کہ شک کی بنا پر کسی کی رپورٹ کے بغیر قتل کا مقدمہ درج کر لیا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں آ بیل مجھے مار۔ لیکن اس دور میں تھانے دار اپنے آپ کو لوگوں کے جان و مال اور قانون کا محافظ سمجھتے تھے اور دیانتداری سے اپنی ڈیوٹی پوری کیا کرتے تھے۔ اب زرگل اس واردات کی تفتیش کا چارج مجھ کو دے رہا تھا۔ اس نے تفتیش کو جس حد تک پہنچایا تھا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ زرگل نے سب سے پہلے مقتول کے بزرگوں مثلاً چچا، تایا، ماموں وغیرہ سے معلوم کیا تھا کہ ان کی یا منظور کی خاندانی یا ذاتی دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ سب نے کہا تھا کہ اتنی سخت دشمنی نہ خاندان کی کسی کے ساتھ تھی نہ مقتول کی۔ مقتول کی ماں کا بیان بھی ایسا ہی تھا۔ ماں تو مانتی ہی نہ تھی کہ اس کے بیٹے کو کسی انسان نے قتل کیا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ اس کا بیٹا اتنا خوبصورت جوان تھا کہ کوئی چڑیل اس پر عاشق ہو گئی تھی اور کسی دوسری چڑیل نے اس کو مار ڈالا۔ زرگل نے اس کو اچھی طرح سمجھایا کہ اس کے بیٹے کے منہ میں بھیڑ یا بکری کی کلیجی کا ٹکڑا دیا گیا تھا، لیکن یہ عورت نہیں مانتی تھی۔
زرگل کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ماں نے بتایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ مقتول کی زندگی بہت اچھی اور پیار محبت سے گزر رہی تھی۔ مقتول کے چال چلن کی بابت معلومات ضروری تھی۔ اس کی ماں نے تو یہی کہنا تھا کہ اس کا بیٹا پکا مومن تھا۔ یہ باتیں زرگل نے دوسروں سے معلوم کی۔ اس نے نمبردار کا بیان لیا۔ جناب، آپ مالک اور حاکم ہیں، نمبردار نے بیان دیتے ہوئے کہا۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ منظور کو یقیناً کسی چڑیل نے مارا ہے۔ تو اس کے منہ میں کسی جانور کی کلیجی کا ٹکڑا تمہارے باپ نے دیا تھا؟ زرگل نے اپنے پٹھانی انداز میں کہا۔ جناب خان صاحب، نمبردار نے کہا، یہ تو غیب کی باتیں ہیں، میں کم عقل آدمی کیا کہہ سکتا ہوں؟ جنوں اور چڑیلوں کے اپنے طور طریقے ہیں۔ تم کم عقل نہیں، زرگل نے کہا، تم بے ایمان ہو۔ میں جو کچھ پوچھتا ہوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو، بار بار مت کہو کہ اس کو چڑیل نے مارا ہے۔ خان صاحب، نمبردار نے غلاموں کی طرح ہاتھ جوڑ کر کہا، میں آپ کی جوتیوں کا غلام ہوں۔ اگر آپ مجھ سے اپنی مرضی کا بیان لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کا حکم بجا لاؤں گا۔ میں چڑیل کا نام بار بار اس واسطے لیتا ہوں کہ منظور نے میرے آگے رونا رویا تھا کہ ایک چڑیل اس کو تنگ کرتی ہے۔ تنگ کس طرح کرتی تھی؟ زرگل نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ میں جناب کو وہ بات سنا رہا ہوں جو منظور نے میرے ساتھ کی تھی، نمبردار نے کہا۔ 1.5-2 مہینے کی بات ہے۔ منظور نے پریشانی کی حالت میں مجھ کو کہا کہ وہ جہاں کہیں اکیلا ہوتا ہے ایک عورت اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کو پیار محبت پر مجبور کرتی ہے۔ پہلے پہل یہ عورت اس کو کھیتوں میں ملی تھی، منظور نے اس کو ٹال دیا تھا۔ منظور نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ آتی کہاں سے تھی؟ زرگل نے پوچھا۔ اور چلی کہاں جاتی تھی؟ وہ کہتا تھا کہ وہ اس کو کوئی اجنبی عورت سمجھتا تھا، نمبردار نے جواب دیا۔ وہ اس طرح سامنے آتی تھی جیسے فصل میں سے نکلی ہو، پھر وہ پیٹ پھیر کر چلی جاتی تھی اور فصل میں کہیں غائب ہو جاتی تھی۔ منظور کہتا تھا کہ وہ بہت خوبصورت عورت ہے۔ ایک روز منظور نے دیکھا تو اس کا خون خشک ہو گیا۔ اس عورت کے پاؤں الٹے تھے اور جب اس نے عورت کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی الٹے تھے۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں لیکن غور سے دیکھا تو یہ ذرا ترچھی نظر آئیں۔ اب تو منظور اس کے ساتھ جائز یا ناجائز دوستی لگا ہی نہیں سکتا تھا۔ تم یہ بتاؤ، زرگل نے نمبردار سے پوچھا، منظور کو کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا تھا کہ چڑیل اس پر عاشق ہو گئی تھی؟ خان صاحب، نمبردار نے کہا، آپ سرخاب کا پر کہتے ہیں؟ اگر آپ اس کو دیکھتے تو آپ ضرور کہتے کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت جوان ہے۔ خوبصورتی کے علاوہ اس کی آواز اونچی اور سریلی تھی۔ رات کو جب وہ ہیر وارث شاہ یا سیف الملوک گاتا تھا تو مسافر رک جاتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گاؤں کی عورتیں اس کو رک کر دیکھتی تھیں۔ پھر اس میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ 2 من کا پتھر اٹھا کر سر سے اوپر لے جاتا تھا۔ کبڈی کا اتنا زبردست کھلاڑی تھا کہ اس کو کوئی گرا نہیں سکا تھا۔ آپ نے اس کی لاش کفن میں لپٹی ہوئی دیکھی تھی۔ اس کا چہرہ کلیجہ باہر آ جانے کی وجہ سے بگڑا ہوا تھا۔ آپ اس کا جسم دیکھتے تو کہتے کہ یہ ایک جوان مرد کا جسم ہے۔ زرگل کے دل میں ایک اور شک آ گیا۔ اگر گاؤں کی عورتیں مقتول کو رک کر دیکھتی تھیں تو ایسا ہوا ہوگا کہ کسی عورت کے ساتھ مقتول کے تعلقات بن گئے ہوں گے اور وہ اسی وجہ سے مارا گیا ہوگا۔ یہ بات زرگل نے بعد میں معلوم کرنا تھی، پہلے اس نے نمبردار کا بیان لینا تھا۔ اس نے نمبردار کو کہا کہ وہ اپنا بیان جاری رکھے۔ تم منظور کو شاہ جی کے پاس لے جاتے رہے ہو، میں نے کہا۔ وہ تعویذ لینے کے واسطے اکیلا بھی جاتا ہوگا؟ ہاں حضور، اس نے کہا، وہ آتا جاتا رہتا تھا۔ تمہارے گاؤں کی مسجد کا پیش امام کیسا آدمی ہے؟ ٹھیک آدمی نہیں حضور، اس نے جواب دیا۔ ہم کو اب پتہ لگا ہے کہ وہ وہابی ہے۔ کیا وہ مانتا ہے کہ وہ وہابی ہے؟ اپنی زبان سے نہیں مانتا، نمبردار نے جواب دیا، لیکن اس کے طور طریقے وہابیوں والے ہیں۔ شاہ جی کے خلاف باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام پیری مریدی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اس کو مسجد سے نکال رہے ہیں، پردیسی سمجھ کر ہم نے اس کو رکھ لیا تھا۔ یہ باتیں شاہ جی کے کانوں میں بھی پہنچی ہوں گی، میں نے کہا۔ پھر شاہ جی نے اس کو مسجد میں کیوں رہنے دیا؟ شاہ جی بادشاہ آدمی ہیں، اس نے جواب دیا، وہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ اس گدی کی جس نے بے ادبی کی وہ اپنی سزا خود پالے گا، جیسی منظور نے پالی ہے۔ میں نے کہا اور نمبردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ پھر میں نے کہا، اس نے بھی تو شاہ جی کی مریدی سے توبہ کر لی تھی۔ میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ نمبردار کی آنکھوں میں اور چہرے پر بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ اب میں تمہاری زبان سے سچ سننا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ سچ سچ بتاؤ کہ منظور کی شاہ جی سے کیا عداوت تھی؟ کوئی عداوت نہیں تھی حضور،
اس نے جواب دیا، مرید اپنے پیر کے ساتھ کیسی عداوت رکھ سکتا ہے؟ سوچ کر بتاؤ، میں نے پوچھا۔ انگلیوں پر گن کر بتاؤ کہ تم منظور کو کتنی بار شاہ جی کے پاس لے کر گئے تھے؟ تم کہتے ہو کہ وہ تمہارے بغیر بھی وہاں جاتا تھا، وہ کتنی بار وہاں گیا تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھی طرح سوچو، میں نے کہا، یاد کر کے مجھے بتاؤ۔ میں شاید 3 مرتبہ اس کو شاہ جی کے پاس لے کر گیا تھا۔ اس نے کہا، شاید 4 مرتبہ، اور 3-4 مرتبہ وہ وہاں خود گیا ہوگا۔ کیا وہ تم کو بتا کر جاتا تھا؟ کبھی کبھی بتا کر جاتا تھا، اس نے جواب دیا۔ اب میری بات کان کھول کر سن لو چودھری، میں نے کہا، مجھ کو 2 سوالوں کے جواب دے دو۔ ایک یہ کہ منظور کو کس نے قتل کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ خان صاحب کا لڑکا کہاں ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھ کو فوراً بتا دیتا۔ اس نے انکار کیا اور یہ بھی کہا کہ میں معلوم نہیں کیوں اس پر اتنا خوفناک الزام لگا رہا ہوں۔ جس انداز سے وہ انکار کر رہا تھا، اس انداز کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اگر وہ قتل کی اس واردات میں شریک نہیں تھا اور زرگل کے بچے کے اغوا کا بھی اس کو علم نہیں تھا، تو بھی اس نے اپنے خلاف میرے دل میں بڑا پکا شک پیدا کر دیا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ اس نمبردار کو بارک کے کونے میں بٹھا دے اور اس کے ساتھ کوئی شخص بات نہ کرے۔ نمبردار کی گھبراہٹ دیکھنے والی تھی۔ وہ ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ جانے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ چلتا تھا اور 2 قدم چل کر رک جاتا اور میری طرف دیکھتا تھا۔ میرے اشارے پر ہیڈ کانسٹیبل نے اس کو بازو سے پکڑا اور باہر لے گیا۔ میں نے 2 آدمیوں میں سے ایک کو بلایا جو نمبردار کے ساتھ آئے تھے۔ اس کو میں نے بٹھایا نہیں، کھڑا رہنے دیا۔ تم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ منظور شاہ جی کے گھر جایا کرتا تھا۔ میں نے کہا، میں تم کو ایک موقع دیتا ہوں، سوچ کر جواب دو۔ وہ شاہ جی کے پاس تعویذ لینے جایا کرتا تھا؟ ہاں جناب، اس نے جواب دیا۔ کیا تم تھانے کے مخبر ہو؟ ہاں حضور، اس نے جواب دیا۔ سزا یافتہ ہو؟ ایک بار جناب، اس نے جواب دیا۔ تم ایک بار پھر جیل کی جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ میں نے اس کو 3-4 گالیاں دی تاکہ وہ میری بات جلدی سمجھ جائے۔ میں نے کہا، باہر بیٹھ کر سوچو، پھر مجھ کو بتانا کہ منظور شاہ جی کے پاس جاتا تھا یا نہیں، اور اس کو باہر نکال دیا۔ دوسرے کو بلایا اور اس سے بھی یہی پوچھا کہ منظور شاہ جی کے گھر جایا کرتا تھا؟ اس نے بھی کہا کہ جایا کرتا تھا۔ میں نے اس کو بھی باہر نکال دیا اور منظور کی بیوی کو بلایا۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے خاوند کے گہرے دوست کون کون تھے؟ میں نے اس کو کہا، میرا مطلب ہے کہ ایسے آدمی جن کے ساتھ وہ دل کی باتیں بھی کرتا تھا۔ اس نے 2 نام بتائے اور کہا کہ ان دونوں کو وہ سگے بھائیوں سے بھی آگے سمجھتا تھا۔ میں نے ASI کو ان دونوں کے نام بتا کر کہا کہ ان کو تھانے طلب کرے۔ میں زرگل کے پاس جا بیٹھا۔ زرگل، میں نے اس کو کہا، قاتل جلد ہی مل جائے گا، مجھ کو اپنا بچہ چاہیے محبوب خانہ۔ زرگل نے غصے سے کہا، بچے کو ڈھونڈو، بچے کو، میرے ساتھ فالتو بات مت کرو۔ وہ آرام سے تو بیٹھتا ہی نہیں تھا۔ میں آپ کو یہ نہیں سنا رہا کہ وہ اپنے طور پر اپنے لڑکے کی تلاش میں کیا کچھ کر رہا تھا۔ میں اپنے گھر جاتا ہوں تو بیوی پوچھتی ہے، میرے بچے کو لے آئے؟ زرگل نے کہا، وہ اور کوئی بات ہی نہیں کرتی، کہتی ہے، پٹھان کے بچے ہو تو میرا بچہ لاؤ، نہیں تو میرے سامنے نہ آؤ۔ میں اس کو تسلی دینے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ مقتول کے گاؤں کی مسجد کا امام آ گیا۔ اس کی ڈیل ڈول اور حلیہ دیہات کے مولویوں جیسا نہیں تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے ذرا کم یا ذرا زیادہ ہوگی۔ داڑھی چھوٹی تھی اور اچھے طریقے سے تراشی ہوئی تھی۔ اس کا جسم چست اور پھرتیلا لگتا تھا۔ میں نے اس کو احترام سے بٹھایا۔ محترم، میں نے کہا، سنا ہے لوگ آپ کو وہابی کہتے ہیں، کیا آپ واقعی وہابی ہیں؟ میں صرف مسلمان ہوں جناب، اس نے جواب دیا۔ یہ لوگ مجھ کو وہابی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ شاہ جی کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ مشکل میں اور مصیبت میں خدا کو یاد کرو اور اسی سے مدد مانگو، مگر یہ لوگ پہلے پیر کا، اس کے بعد خدا کا نام لیتے ہیں۔ یہ شاہ شریف آدمی نہیں، یہ اپنے آپ کو اور اپنے مرے ہوئے باپ کو شاہ ولی اللہ نظام الدین اور داتا گنج بخش کے برابر سمجھتا ہے۔ یہ تو اولیاء کرام اور صوفیہ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہ شاہ باز کا شکار کھیلتا ہے، کتوں سے شکار کھیلتا ہے اور کتے لڑاتا بھی ہے، شراب بھی پیتا ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اور یہ نوسر باز ہے۔ اس وجہ سے یہ شاہ بھی اور نمبردار بھی اور گاؤں کے زیادہ تر لوگ بھی میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ میں منظور کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، کیا اس کو کسی چڑیل نے مارا ہے؟ اس کو شاہ نے مروایا ہے، امام نے کہا۔ یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ یہ میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ منظور کو میری باتوں کی سمجھ آ گئی تھی، امام نے کہا۔
گاؤں میں 2 اور آدمی ہیں جو مجھ سے متاثر ہو کر اس شاہ کی مریدی سے نکل آئے ہیں۔ آپ کے ساتھ منظور کا تعلق کیسا تھا؟ چونکہ یہ کم عقل دیہاتی پیری مریدی کے رنگ میں ہی سوچتے ہیں، اس وجہ سے وہ مجھ کو اپنا پیر مانتا تھا۔ امام نے کہا، وہ میرے پاس بیٹھا کرتا تھا اور مجھ سے دین کی باتیں پوچھتا اور عمل کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ پھر یہ شاہ تو آپ کا دشمن ہو گیا ہوگا؟ میں نے کہا، جناب خان صاحب۔ امام ہنس پڑا اور کہنے لگا، اگر میں اس کے آگے دب جاتا تو اب تک شاہ مجھ کو گاؤں سے ہی نہیں، اس دنیا سے اٹھوا چکا ہوتا۔ اس نے مجھ کو دھمکیاں بھیجی تھیں کہ میں اس کے معاملے میں زبان بند رکھوں، ورنہ میرے پچھلے مجھ کو ڈھونڈتے رہیں گے۔ یہ دھمکی اس کے ایک آدمی کی زبانی آئی تھی۔ میں اس کے گھر چلا گیا اور اس کو بتایا کہ میں کون سے خاندان کا آدمی ہوں۔